الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بال کیوں گرتے ہیں اور گنجپن کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بالوں کے گرنے کے مسائل سے اور گنجپن کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ تو ایک بہت ہی کامیاب نسخہ ہے جو آج میں آپ بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سے مجھے امید ہے کہ آپ بھائی اس سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے اور اس سے بہت سارے لوگ جو گنجپن اور بالوں کے گرنے کے مسائل سے دوچار ہیں وہ اس نسخے کے استعمال کرنے سے وہ اس سے نجات پا لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کرتے ہیں کہ بال کیوں گرتے ہیں۔ پہلے بال گرنے لگتے ہیں، پھر گنجپن ہوتا ہے۔ تو آغاز ہم کرتے ہیں بالوں کا گرنا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دراصل جب دماغ اور اعصاب پہ سوزش ہوتی ہے، اور یہ کب سوزش ہوتی ہے؟ جب بلڈ کی سرکولیشن، اس کا پریشر جو ہے دماغ پہ ہوتا ہے، تو دماغ پہ جب پریشر بنتا ہے، اعصاب پہ جب سوزش ہوتی ہے، اس سے رطوبات جو ہے وہ زیادہ بنتے ہیں، لیکوئڈ جو ہے وہ زیادہ بنتا ہے، الکلائن بلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت کے چاروں اطراف کے اندر پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہے تو وہ درخت آہستہ آہستہ وہ سوکھ جاتا ہے۔ حالانکہ پانی سے اس کا سوکھنا بنتا نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان کار ہوتی ہے، تو اس طرح پانی کی زیادتی جو ہے وہ بھی بالوں کو گرا دیتی ہے۔ جسم میں جب الکلائن بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے، پانی کی جب مقدار، لیکوئڈ کی، رطوبات کی جب مقدار بڑھ جاتی ہے تو بال آہستہ آہستہ گرنے لگ جاتے ہیں، ان کے اندر چکناہٹ آ جاتی ہے، ان کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، تو بال جو ہے وہ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بالوں کے گرنے میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ گیزر کے پانی کا ہوا کرتا ہے۔ جو ہم گیزر کا پانی استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ہمارے بال جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ان کی جڑیں جو ہے وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں، ان کی جڑیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی پھر بال آہستہ آہستہ گرتے گرتے جو ہے وہ گنجپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے دوسرے بھی عوامل ہیں، مثلا ٹینشن لینا، اسٹریس لینا، دماغی کام جو ہے وہ زیادہ کرنا، راتوں کو جاگنا، یہ اسباب ہیں۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دماغی کام کرتے ہیں تو دماغ پہ پریشر بنتا ہے۔ تو جب دماغ اور اعصاب پہ پریشر بنتا ہے
تو پھر رطوبات بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ دماغ کا جو کام ہے وہ آپ ایسے سمجھیں کہ ایک اے سی کا کام کرتا ہے، جسم کے اندر ٹھنڈ پیدا کرتا ہے، رطوبات پیدا کرتا ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ پھر بال گرنے لگتے ہیں اور انسان جو ہے وہ گنجپن کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس میں غذاؤں کا خیال رکھنا ہے، ایسی چیزیں جو رطوبات پیدا کرتی ہیں وہ آپ نے بند کرنی ہوں گی۔ خشک چیزیں، کیونکہ خشکی سے ہی بال آتے ہیں، عضلات بالوں کا بنانا یہ عضلات کا کام ہے۔ جب عضلات کے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ مضبوط ہوں گے، تبھی بال آئیں گے۔ تو عضلات کو تیز کریں، خشکی پیدا کریں، رطوبات کو خشک کریں، تو بال آپ کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں دودھ، کسٹرڈ، سیویاں، پیٹھا، کدو، کولڈ ڈرنک، مختلف قسم کے جوسز، اس طرح جو رطوبات والی چیزیں ہیں وہ آپ نے بالکل بند کرنی ہے۔ بھنے چنے کھائیں، انڈے کھائیں، کالے چنے کھائیں، سفید چنے کھائیں، فش کھائیں، کریلے کھائیں، شملہ مرچ کھائیں، دیسی مرغی کھائیں، کھجور کھائیں، ڈرائی فروٹ سارے کھائیں، شملہ مرچ کھائیں، آم کھائیں، انگور کھائیں، انار کھائیں، انجیر کھائیں۔ اس طرح کی غذائیں آپ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ آپ استعمال کریں۔ 2 چیزیں آپ نے لینی ہے پہلے۔ ایک آپ لے لیں پھٹکڑی سفید، اور دوسری چیز آپ لے لیں نوشادر ٹھکری۔ ان دونوں چیزوں کو آپ پانی میں حل کر دیں۔ پانی میں حل ہو جاتی ہیں آسانی سے یہ دونوں چیزیں، تو ان کو آپ آسانی سے پانی میں، تو آپ ان دونوں چیزوں کو پانی میں آپ حل کر دیں، اور پھر آپ ٹنڈ کروا لیں۔ اگر بال جتنے بھی ہیں ان کی آپ ٹنڈ کروا لیں، اور سر پہ جو نوشادر پھٹکڑی سفید کا جو پانی ہے اس کے ساتھ اس کی آپ مالش کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ جڑوں کے اندر جو رطوبات ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہونے لگے گی، اور جیسے وہ خشک ہوتی جائے گی آپ کے بال جو ہے وہ اگتے چلے جائیں گے۔ آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے کہ ہلکے ہلکے بال جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا نسخہ جو ہے وہ کون سا استعمال کرنا ہے؟ جب بال کچھ اگنا شروع ہو جائیں تو 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں: اجوائن، رائی اور بابچی۔ یہ تینوں آپ نے 1-1 تولہ لینا ہے۔ 3 تولہ اس میں آپ نے گندک آملہ ساتھ شامل کرنا ہے۔ چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے صفو بنا لینا ہے، اور پھر اس کو آپ نے 100 گرام سرسوں کے تیل میں آپ نے اس کو جلانا ہے۔ آپ نے اس کو اتنا پکائیں کہ وہ بالکل جل جائے، پھر اس کو آپ کو چھان لیں۔ اب یہ تیل لگایا کرے رات کو روزانہ، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی زیادہ لمبی چوڑی میں بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر آپ کے بال جو ہے وہ اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ جب رطوبات خشک ہوں گی عضلات کے اندر تیزی آئے گی، اور بال جو اگاتے ہیں وہ عضلات اگاتے ہیں۔ انسان کو مونچھیں تب آتی ہیں جب وہ عضلاتی تحریک کے اندر ہوتا ہے، داڑھی تب آتی ہے جب وہ عضلاتی تحریک کے اندر ہوتی ہے۔ اگر انسان اعصابی تحریک کے اندر ہی رہ جائے، اس کی گروتھ اچھی ہو جائے گی، قد اس کا بڑا ہو جائے گا، وزن اس کا بڑھ جائے گا، لیکن بال اس کے نہیں آ سکیں گے۔ بال جو بنانا ہے وہ عضلات کا کام ہے۔ تو
تو عضلات کو تیز کریں گے تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. تو یہ دونوں نسخے آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.